وینس میں آنے والے غیر ملکی مسافر کی طرح مجھے بھی اس کی بلند عمارتوں، پرشکوہ گرجوں اور اطالوی فن تعمیر کے متعدد نوادر نے مبہوت رکھا۔ وینس کا حسین شہر پانی پر آباد ہے۔ یہاں خشکی کی سڑکوں اور گلیوں کے بجائے نہریں ہیں جن پر حسین و دلکش کشتیاں، جنہیں گنڈولا کہتے ہیں، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ شہر میں سڑکیں بھی ہیں، مگر ان کی رونق وہ نہیں جو ان سیال شاہراہوں کی ہے، جن پر رنگا رنگ گنڈولے سواریوں سے لدے ہوئے ادھر سے ادھر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ شہر کے اکثر مقامات انہی نہروں سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے سواری کا ذریعہ زیادہ تر کشتی ہی ہے، خواہ وہ دخانی ہو یا چپو سے کھینے والی۔ جب میں گنڈولے پر پہلی مرتبہ بیٹھا تو میری ذہنی کیفیت خلجان کی حامل تھی۔ سواری کا انوکھا پن، اس کی تاریخی حیثیت، اس کی ادبی شہرت، ان سب کے احساس نے مجھ پر وہ کیفیت طاری کر دی جو بچوں کو ہاتھی پر سوار ہو کر یا مہذب آدمی کو زندگی میں پہلی مرتبہ رکشہ میں بیٹھ کر محسوس ہوتی ہے۔ یہ لطف اور اذیت کے ملے جلے جذبات تھے جن کی موجودگی میں یہ طے کرنا مشکل تھا کہ میں دوبارہ یہ سواری کرا سکوں گا یا نہیں، اور وہ وقت تو میرے لیے اور بھی سہارے روح تھا جب شام کو سیر سے واپسی پر ملاح نے زیادہ دام پانے کے خیال سے اپنی پوری پاٹ دار آواز میں ایک راگ الاپنا شروع کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ وینس کا حسن دن کی نسبت رات کو کس قدر نکھر آتا ہے۔ اس وقت اس میں ایک ایسی بے پناہ کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کے سامنے باہر سے آنے والا مسافر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس حسن کا تعلق برقی قمقموں یا تیز روشنیوں سے نہیں، بلکہ اس تاریکی سے ہے جو شام کے دھندلکے کے ساتھ ہی وینس کی نہروں میں اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور جوں جوں شام گزرتی جاتی ہے اس تاریکی کی گہرائی خود وینس کے حسین چہرے کو اس طرح پرکشش بنا دیتی ہے جس طرح بعض اوقات سیاہ پلکوں میں لپٹی ہوئی شفاف آنکھوں کا حسن کاجل کی سیاہی سے ابھر آتا ہے۔ وینس کے کئی علاقے رات کو اسی حسن افروز تاریکی میں لپٹے ہوئے مجھے بے پناہ طور پر دل فریب دکھائی دیے۔ سیاہی حسن کا کس قدر ضروری جز ہے، اس کی تفصیل رات کی تاریکی میں وینس کی تاریک گلیاں ہی بتا سکتی ہیں۔ مجھے خیال آیا، وینس میں بعض لوگوں کو نہروں کے بند بند نیلے پانی سے بو آتی ہے۔ انہیں اس تعفن سے یوں محسوس ہوتا ہے گویا ان پانیوں کے نیچے ہزاروں گلی سڑی مچھلیاں پڑی ہیں جنہوں نے پانی کو خراب اور فضا کو مقدر کر رکھا ہے، مگر مجھے ان پانیوں میں سے ہر جگہ وہی جاں پرور اور وہی جاں نواز خوشبو آئی تھی جو دریائے راوی کے مغربی کنارے پر کامران کی بارادری کے قریب ان مٹیالے ساکت پانیوں سے آیا کرتی ہے، جو بارادری سے تھوڑی دور نچلی طرف کو دور خشکی کے اندر کھجوروں کے تاریک جھنڈ تک چلے گئے ہیں۔ پھر وینس سے ہٹ کر میرا خیال روم کی طرف گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان دوستوں کے چہرے میرے تصور میں ابھر آئے جن سے ملنے کی آرزو مجھے اس وقت روم کی طرف کھینچے لیے جا رہی ہے۔ روم کی دلکشیوں کی داستانیں عرصے سے پڑھتا اور سنتا چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے دل میں ہمیشہ سے ایک تڑپ تھی، مگر چند ہفتوں سے اس کی کشش میں یوں اضافہ ہو گیا کہ روم میں حسن اتفاق سے کچھ ہم وطن دوست بھی موجود تھے۔ عائشہ اور اسلم ملک کا مطالبہ تھا کہ میں ان سے ملے بغیر آگے نہ جاؤں۔ اشفاق احمد اور زوبی کو اصرار تھا کہ میں نہ صرف روم میں رکوں بلکہ کچھ عرصے کے لیے ان کے ساتھ ٹھہروں بھی۔ چنانچہ آج صبح جب میں قاہرہ سے روم کی طرف روانہ ہوا تھا تو طبیعت میں ایک خاص ولولہ موجزن تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے۔ اس وقت ہمارا ہوائی جہاز اطالوی کنارے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میرے تصور میں وہی نظارے گھومنے لگے جن سے آج سے کئی برس پہلے میری نگاہیں دوچار ہوئی تھی۔ تخیل کھنچ کر وینس کے اسی شہرِ آفاق آہوں کے پل پر لے گیا جس کی دید کا لطف پچھلی مرتبہ میں نے شام کے دھندلکے میں اٹھایا تھا، اور پھر ذہن میں میلان کے عظیم الشان صنعتی شہر کی تصویریں گھومنے لگیں۔ یہاں قدیم اور جدید طرز تعمیر کے ناقابل فروش نظارے دیکھنے والے کو محو حیرت رکھتے ہیں۔ 1 بجے کے قریب ہوائی جہاز کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوا کہ نیچے بحیرہ روم کے کنارے پر دور جو ایک سیاہ دھاری سی نظر آ رہی تھی وہ کیپری کے اس حسین جزیرے کا ایک کنارہ تھا جس کی خوبصورتی اور دلکشی کی داستانیں یورپ کے ہر سیاح کی زبان پر ہوتی ہیں۔ چند ساعتوں میں ہم کیپری پر سے گزر کر اٹلی کی اصل سرزمین پر اڑ رہے تھے۔
कोई 15 मिनट में नेपल्स का शहरियत परवर शहर हरी हरी पहाड़ियों के साए में से निकलकर यकलख नजरों के सामने आ गया। इसके उक़ूब में मगरिब की तरफ विश्वदेश का पहाड़ था, जिसके दहाने से अब भी इसी खौफनाक धुएं का खफीफ सा बादल हवा में मुंजमद नजर आ रहा था, जिसने कोई 1850 बरस पहले पंपियाई के बदनसीब लोगों को अचानक तंबीह की थी कि उनका वक्त हो लिया। 20 मिनट बाद हम इंद्रियों की गोदी के ऊपर से गुजर रहे थे। दूसरी जंग अजीम के आखिरी मरहले पर जब लड़ाई का पासा इत्तेहादियों के हक में पलट रहा था, अतालवी मोर्चे की खबरों में इंद्रियों का तज़किरा बहुत अहमियत रखता था। इंद्रियों के गुजरने के 10 मिनट बाद हमें दूर बुलंदी से रोम के अजीमुशान शहर का हेवला मौसम सरमा की रुपहली धूप में नजर आने लगा। धुंधले धुंधले नकूश दूर तक फैलते चले गए थे। हरी हरी खेतियां, सरसब्ज पहाड़ और दिलफरेब वादियां तेजी से झिलमिलाती हुई जहाज के नीचे से गुजर रही थीं। और फिर जहाज ने आखिरी चक्कर दिया। मालूम हुआ हम कहीं खला में चले गए हैं, लेकिन अब जो पलटे तो रोम का शहर अपने धुंधलके में से यूं साफ दिखाई दे रहा था जैसे सिनेमा के पर्दे पर धुंधले नकूश अपना रूप बदलकर असली शक्ल में हमारे सामने जलवागर हो जाते हैं। और फिर हमने फजा में से रोम पर नजर डाली तो यूं मालूम हुआ गोया बच्चों की कहानियों के किसी मुसव्विर किताब का एक दिलफरेब बर्क खुल गया है। रोम के नवाह के पहाड़, वादियां, दरिया, समुंदर, खुद रोम के हसीन बंदरगाह, फलक पोश गिरजे, संगीन महल्लात, हैबत आवर कदीम मंदिर यूं दिखाई दे रहे थे जैसे किसी चाबुक दस्त सन्ना ने इन्हें एक खास इल्तिजाम के साथ एक ही तख्ते पर इकट्ठा कर दिया है। जूं जूं हवाई जहाज चैंपियनों हवाई अड्डे का चक्कर काटकर नीचे उतर रहा था, रोम जो किसी जमाने में सारी महज़िब दुनिया का सदर मकाम था और आज भी यूरोपी तारीख का एक अनमोल खजीना है, अपनी साबिका अजमत की दास्तान और अपनी मौजूदा अहमियत को और भी बुलंद आहंगी से दोहरा रहा था।